جنت اور اس کی نعمتیں۔ دنیا کی ہر راحت و لذت سے آگے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہیں وہ دار آخرت کا نمونہ ہے، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کے غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی ہر چیزوں میں سے مباح نعمت کو اللہ کا شکر کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلے میں یہ نعمت بہت حقیر ہے۔ اور جو دنیا کی ممنوع نعمت کو کھائے گا وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا، اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ نہر کوثر کے کنارے پر باغوں میں جنتیوں کی تفریح گاہ بھی ہوگی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوں گے، ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے خوبصورت فرمایا ہے تو کون ان کے حسن کا بیان کر سکتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، خیموں کے اندر حوریں ہوں گی محفوظ، یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ، یا نیچی نظروں والیاں جن کی نظریں صرف اپنی جنتیوں شوہر پر مقصود ہوں گی، وہ اللہ کے منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کو انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کا برسائے گا۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متقاعد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدائے پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو نہ دادی جائے گی۔ یہ تفریح، خوشی، سیر اور زینت کا دن ہے۔ اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلو۔ لوگ موتی یا قوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازے سے نکل کر ان میدان کی طرف جائیں گے، پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوگی۔ اللہ ان کو ان کی فرد گاہوں کا راستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ خیمے کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا تاکہ اس کا معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمہ کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وعدے کی تکمیل ہوگی جو اللہ نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ جنتی لوگ حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر مسہری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنائے جائیں گے، اور خوبصورت بیویوں سے شغل بھی کریں گے۔ اپنی حاجات ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بندکاری کی ہوئی نفیس نشت گاہوں کی طرف آئیں گے۔ وہاں آ کر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ جنت کا بازار۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا اور جنتی لوگ ہر جمعہ کو اس بازار میں آیا کریں گے، اور جس وقت یہ لوگ بازار میں آئیں گے تو شمالی ہوا چل کر ان کے چہروں اور کپڑوں پر قسم قسم کی خوشبوئیں چھڑک دیں گی، اور اس ہوا کے خاص تاثیر یہ ہوگی کہ اس ہوا کے لگنے کے بعد جنتی لوگ پہلے سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل ہو جائیں گے،
اور جب یہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس جائیں گے تو کہنے والے تعجب کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ تو یہاں سے جا کر بہت ہی خوبصورت ہو گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہماری غیر حاضری میں تمہارا حسن و جمال بھی بے حد دلکش ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیویوں کی خوبصورتی کا سبب بھی غالباً وہی ہوا جس نے مردوں کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری اسی طرح جنت کے بازار میں ملاقات کروائیں اور ہم دونوں کو وہاں پر جمع کروا دیں۔ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ خبر دی مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے عملوں کے مطابق اس کی منزلوں میں فروخت اور قیام پذیر ہوں گے۔ جس کے عمل زیادہ اور بہتر ہوں گے ان کے درجے بھی بلند اور اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ہر جمعہ کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے مقام سے نکلیں۔ یہ لوگ حکم پاتے ہی اپنی اپنی منزلوں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کی زیارت سے شرف اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایت سے ان کو مالا مال فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے باغ میں دربار کریں گے، اور وہاں پر حسب حیثیت مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کچھ تو نور کی بنی ہوں گی، کچھ موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی، اور کچھ یاقوت کی بنی ہوئی، کچھ زمرد کی، اور کچھ سونے کی، اور کچھ چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں پر بیٹھیں گے، اور سب سے ادنا درجے کے جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ اور خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے قوم کو یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجہ میں ہیں یا ہم، کیونکہ جنت میں ہر کوئی شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر راضی اور شکر گزار ہوگا اور اس سے اونچے درجے کی خواہش بھی نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ آسنا میں ان پر ایک بادل آئے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی، اور اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا کہ کھڑے رہو اور آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور جس چیز کو تمہارا دل چاہے بے تکلف اس کو لے لو۔ اس ارشاد کو سنتے ہی ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس بازار میں ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے دیکھی ہوگی اور نہ کانوں نے سنی ہوگی اور نہ دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، اور اس کے بعد ہماری پسند کی چیزیں ہم کو مفت دے دی جائیں گی، کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور ایک اور اونچے مرتبے والا شخص اپنے سے کم درجے کی جنتی سے ملاقات کرے گا، اور اس کو اپنا لباس اس سے ادنا درجے کی جنتی مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً ہی معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے اور اس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اس کو کسی قسم کا غم نہ ہو۔ میرے ناقص خیال میں اس کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ ادنا درجے کی جنتی کا جو لباس ہوگا غالباً فوراً ہی اس کے لباس کو دوسرے شخص کی طرح کر دیا جائے گا تاکہ اس کو غم نہ ہو اور دوسرے کو بڑائی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو ہماری عورتیں ہم سے ملاقات کریں گی اور کہیں گی، مرحبا و اہلاً، تم اس قدر خوبصورت ہو کر کیسے آئے ہو؟ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اس وقت تو تم پر اس قدر حسن و جمال نہ تھا۔ اس کے جواب میں ہم لوگ کہیں گے کہ ہم کو آج اللہ کے قرب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بس اس کا قرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم اس خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس ہوں۔